أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 ہے۔ اسے ہم آیت استخلاف بھی کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بشارت دیتا ہے کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق
ہیں۔ خاکسار کا آج کا جو لیکچر ہے یہ لیکچر نمبر 108 ہے، اور اس کا عنوان ہے کہ موسوی اور محمدی مذہبی سلسلوں میں باہم مشابہت اور مماثلت۔ اور آج بطور خاص دیگر مشابہتوں اور مماثلتوں کے ساتھ خاکسار اس سوال کا جواب دے گا کہ موسوی ذکی غلام یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسوی شریعت کی تجدید کے لیے زمانے کے لحاظ سے 14ویں صدی میں نازل ہوئے تھے یا کہ 15ویں صدی میں نازل ہوئے تھے۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سورۃ نور کی آیت 56 جو ہے، جس کا ابھی میں نے تلاوت بھی کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے ساتھ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا ہے جس طرح سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ کما یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما استخلف الذین من قبلہم، یہاں کما سے مراد موسوی جو سلسلہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں خلفاء بنائے تھے، اللہ تعالیٰ کا اس سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں وعدہ دیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے سے مسلمانوں کو کہ میں تمہیں بھی اسی طرح خلفاء بناؤں گا۔ تو اس سلسلے میں سامعین کرام میں چند گزارشات آپ لوگوں کے آگے پیش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ سورۃ نور کی آیت 56 جسے آیت استخلاف کہا جاتا ہے، یہ آیت استخلاف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت میں خلافت جاری کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اب سوال ہے کہ اس آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قسم کی خلافت کا وعدہ فرمایا تھا؟ تو اس ضمن میں جواباً گزارش ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں جس قسم کی خلافت جاری کرنے کا وعدہ فرمایا تھا یہ موسوی سلسلہ کی طرح الہامی اور تجدیدی خلافت ہے، نہ کہ کوئی انتخابی خلافت وغیرہ۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثیل موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسوی سلسلہ میں جس قسم کی خلافت اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی تھی اسی قسم کی خلافت کا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں جاری کرنے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ موسوی سلسلہ کی مناسبت سے امت محمدیہ میں آیت استخلاف کے مطابق قیامت تک بننے والے خلیفے اولاً اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں مامور اور مبعوث فرمائے گا، اور ثانیاً وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفے ہوں گے کیونکہ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ان خلیفوں کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ ثالثاً امت محمدیہ میں کسی مسیح یا کسی مہدی یا کسی مجدد کے خلیفے نہیں ہو سکتے، جیسا کہ حضرت حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی شورۂ آفاق کتاب براہین احمدیہ میں فرماتے ہیں۔ اس حوالہ سے آپ فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 1 صفحات 359 تا 360 حاشیہ نمبر 11، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسی آیت جو ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کی تفسیر کرتے ہوئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے، اور ان کے دین کو جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا، اور بعد اس کے
جو ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی بعد اس وقت کی کہ جب بباعث وفات ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خوف دامنگیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدا تعالیٰ خلافت حقہ کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابتری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا۔ وہ خالصتاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے۔ یہ ظاہری جو خلافت ہے 30 سال کے بعد آسم کی پیشگوئی کے مطابق ختم ہو کر پہلے ملوکیت اور پھر ظالم جابر اور سفاک بادشاہت میں بدل گئی تھی۔ تو آگے حسن فرماتے ہیں، مگر جیسا کہ آیات قرآنیہ میں عادت الہیہ جاری ہے، اس کے نیچے ایک باطنی معنی بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ باطنی طور پر ان آیات میں خلافت روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے، اور یہ جو باطنی یا روحانی خلافت کا حضور سامنے اپنے اس اقتباس میں ذکر فرمایا ہے، اس کا سلسلہ یہی وہ تجدیدی اور الہامی خلافت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں موسوی سلسلے کی طرح حضرت موسیٰ السلام کے بعد جیسے خلفاء نازل فرمائے تھے، مبعوث کیے تھے، بذریعہ روح القدس کھڑے کیے تھے، اسی طرح امت محمدیہ میں بھی یہ خلفاء مبعوث کرنے کا اللہ نے وعدہ اس آیت یعنی سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ اور یہ سلسلہ 2 صدی ہجری کے سر پر دین اسلام کے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو اس کے بعد امید ہے سامعین کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو خلیفہ ہیں امت محمدیہ میں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے، اور وہ خلیفے اللہ تعالیٰ کے بعد آسم کے خلیفے ہوں گے، کسی مہدی، کسی مسیح، کسی مجدد کے خلیفہ نہیں، امت محمدیہ میں قیامت تک ہو سکتے۔ دوسری بات، ایت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت میں جس خلافت کا وعدہ فرمایا تھا، اس خلافت کو لفظ کما کی مناسبت سے موسوی سلسلے کی خلافت کا مثیل ہونا تھا۔ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثیل تھے، اسی طرح امت محمدیہ میں محمدی خلافت علی منہاج نبوت کو بھی موسوی خلافت علی منہاج نبوت کی مثیل ہونا تھا۔ جیسا کہ میں ثبوت کے طور پر آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد، جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے مشن کو تباہ کرنے والا انسان تھا، وہ بھی اپنی تفسیر کبیر میں یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اسی کی وہ تائید کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، وہ ان کی تفسیر صغیر صفحہ 453 پر ان کا حاشیے میں نوٹ ہے، یہ نوٹ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کے نیچے ترجمہ کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، پہلے لوگوں میں شخصی خلافت ہوئی، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ مسیح علیہ السلام کے بعد کوئی خلافتی سے سچ نہیں چلا، یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پر۔ وہ اپنا جو کاروبار خاندانی مذہبی گدی کا بنانا تھا، نام خلافت کا دے کر اس کا جواز بنانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے لوگوں میں شخصی خلافت ہوئی جیسے مسیح علیہ السلام کے بعد۔ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بعد تو کوئی انہوں نے خلافت ہی نہیں، وہ انہوں نے سلسلہ جاری کیا تھا، نہ بنا کے گئے تھے وہ تو۔ ان کو تو اپنی اللہ تعالیٰ نے یہودی جو ان کو صلیب دے رہے تھے، تو اللہ نے اس کو صلیبی موت سے بچا کر اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ کسی محفوظ جگہ پر اللہ تعالیٰ انہیں لے گیا تھا۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں وہ کہاں گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو یہ جو بشیر الدین محمود یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ جیسے مسیح علیہ السلام کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے تو بعد تجدیدی اور الہامی خلفاء کا سلسلہ جاری ہے، جتنے بھی نبی موسوی سلسلہ چاہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تجدید کے لیے وہ سارے الہامی خلفاء تھے، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام وہ کھڑے کیے تھے، وہ سارے نبی تھے، دین موسوی کے مجدد تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں، بس اس مثال سے آیت کا مضمون واضح ہو گیا، اور یہ بھی واضح ہوگا کہ یہ خلافت انتخابی ہوگی نہ کہ نسلی۔ حالانکہ عمل میں اگر دیکھا جائے 1914 میں مرزا بشیر الدین محمود نے جماعت احمدیہ پر قبضہ کر کے اور خلافت کے نام پر جو انہوں نے اپنا ایک خاندانی گدی چلائی ہوئی ہے یا ایک مذہبی آمریت چلائی ہوئی ہے، آپ دیکھیں، خود سوچیں، غور کریں، کیا یہ انتخابی تھی یا انتخابی ہے
یا کہ یہ نسلی ہے؟ نام وہ انتخابی کا لیتے ہیں، عمل دیکھنا ہے ہم نے، کیونکہ لوگ جو بات کہتی ہیں وہ سچ نہیں ہوا کرتی، سچ عمل ہوا کرتا ہے، کہ جو انسان عمل اپنے رویے سے دکھاتا ہے وہ سچ ہوا کرتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ واضح ہو گیا کہ یہ خلافت انتخابی ہوگی نہ کہ نسلی، حالانکہ ہے نسلی، کیونکہ یہ خاندانی گدی ہے۔ خلافت کے نام پر انہوں نے یہ دھندا چلایا ہوا ہے، اپنی مرزائی یا قادیانی مذہبی آمریت کا نام ان کو خلافت کا دیا ہوا ہے، جبکہ یہ ساری نسلی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے 1914 میں جماعت احمدیہ پر قرضہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے کیا، وہی یہ جو پاپائیت نام کی انہوں نے مذہبی آمریت جاری کی ہوئی ہے، اس کے بانی وہ مبانی تھے۔ اس کے بعد پھر کون آئے؟ 1965 میں ان کا بڑا بیٹا مرزا ناصر احمد اس کا آیا۔ اس کے بعد پھر 1982 میں کون ان کا نام نہاد خلیفہ بنا ہے، یا کون جانشین ان کا بنا، جس کو خلیفہ رابع کہتے ہیں، وہ مرزا طاہر، اس کا یعنی بڑے بیٹے سے چھوٹا بیٹا تھا۔ تو اس کے بعد پھر 2003 میں جب مرزا طاہر فوت ہوئے تو اس کے بعد کون پھر ان کی مذہبی جو گدی ہے اس کا کون جانشین بنا تھا؟ وہ مرزا بشیر الدین محمود کا نواز تھا۔ اب خود فیصلہ کریں کہ یہ انتخابی یہ نام نہاد خلافت جو کہہ رہے ہیں یہ انتخابی ہے یا کہ نسلی ہے؟ میں دلیل دے رہا ہوں، آپ احمدیوں کے آگے پیش کر رہا ہوں، خود فیصلہ کریں، غور کریں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا اس شخص نے فراڈ کیے تھے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، مسیحوں میں تو نسلی ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ان کے بڑے پادریوں کے لیے شادی حرام ہے، اور یہود میں زیادہ تر خلافت الہام سے ہوئی۔ وہ خود تائید کرتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ السلام کے بعد یہ سورۃ نور آیت نمبر 56 میں جو وعدہ فرمایا امت محمدیہ میں خلفاء بنانے کا، اسی کی طرح جیسے کہ موسیٰ السلام میں خلفاء اللہ نے بنائے تھے، وہ سارے الہامی خلفاء تھے، نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تجدید کے لیے، اصلاح کے لیے گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ نبی کھڑے کیا کرتا تھا۔ جیسے وہ مثال دیتی ہیں، جیسے یوشع موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے، اسی طرح داؤد موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے اور وہ صاحب الہام تھے۔ امید ہے میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو ہے موسوی سلسلے کی جو خلفاء کھڑے ہوئے، ان کی موسوی شریعت کی تجدید کے لیے وہ سارے نبی تھے، وہ مجدد تھے موسوی سلسلے کے۔ تو امید ہے سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ جو میں بات کر رہا ہوں دلیل سے کر رہا ہوں۔ تیسری بات یہ سامعین کرام کہ مذکورہ آیت استخلاف امت محمدیہ کے نیک اور صالح مومنین کو خلفاء بنانے کا وعدہ فرمایا گیا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں بدکاروں اور جنسی بھیڑیوں کو خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو مرزا بشیر الدین محمود احمد جو اس بلائے قادیان کا بانی مبانی یا قادیانی پاپائیت یا محمودی پاپائیت کا بانی اور مبانی ہے، وہ تو آپ لوگ جانتے ہیں، اکثر میں نے وہ حوالہ بھی پڑھا ہے کہ 1924 میں وہ یورپ آیا تھا، یورپ وہ فرانس گیا، فرانس پہ وہاں پر فرانس کے نیم اریاں کلبوں کی سیر کرتا پھرا، اور چودھری محمد ظفر اللہ خان کے ساتھ۔ میں پھر ان کا یہ حوالہ دوبارہ آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کس قسم کے لوگوں نے خلافت کے نام پر ہمیں قابو کیا ہوا ہے، اپنی مذہبی آمریت ہم پر مسلط کی ہوئی ہے۔ دراصل یہ وہی بلائے دمشق کا جو الہام مرزا غلام صاحب کو 1907 میں ہوا تھا، 9 اپریل 1907 کو، اس کی یہ کاپی ہے، یہ بلائے قادیان۔ تو یہ جو حوالہ ہے الفضل 28 جنوری 1924 کا ہے۔ مرزا محمود نے اپنے خطبہ میں خود اقرار کیا، جب میں ولایت گیا تو مجھے خصوصیت سے خیال تھا کہ یورپین سوسائٹی کا عیب والا حصہ بھی دیکھوں گا۔ قیام انگلستان کے دوران میں مجھے اس کا موقع نہ ملا۔ واپسی پر جب ہم فرانس آئے تو میں نے چودھری ظفر اللہ خان سے جو میرے ساتھ تھے کہا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ دکھائیں جہاں یورپین سوسائٹی اریاں نظر آ سکے۔ وہ بھی فرانس سے واقف تو نہ تھے، مگر مجھے ایک رومپرا میں لے گئے جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ چودھری صاحب نے بتایا کہ یہ وہی سوسائٹی کی جگہ ہے۔ اسے دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری نظر چونکہ کمزور ہے اس لیے دور کی چیز اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے جو دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ سینکڑوں عورتیں بیٹھی ہیں۔ میں نے چودھری صاحب سے کہا کیا ننگی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ننگی نہیں بلکہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن یہ کپڑے پہننے کے باوجود یہ ننگی معلوم ہوتی ہیں۔ تو یہ
جماعت احمدیہ قبرستان کا یہ محمودی پاپائیت کا بانی و مبانی تھا، جس نے آج تک احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں کو جو جماعت احمدیہ قبرستان میں یہ سب پھنسے ہوئے ہیں ان کو خلافت کے نام پر دھوکہ دیا ہوا ہے۔ یہ بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو امت محمدیہ میں صالح اور نیک مومنوں سے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ میں انہیں خلیفہ بناؤں گا، ایسے ہی جیسے کہ موسی سیسے میں بنایا تھا میں نے۔ وہ سارے نبی تھے، اللہ نے الہام کے ساتھ کھڑے کیے تھے۔ یہ بندہ یعنی یورپ میں آ کر، فرانس جا کر، پیرس میں اریاں کلبوں کی سیر کرنے والا، ننگی عورتوں کے نظارے کرنے والا، یہ بندہ خلیفہ کیسے ہو سکتا تھا؟ خدا تعالیٰ کا بنایا ہوا جھوٹا آدمی تھا۔ چوتھی بات سامعین کرام، مستقل نبیوں یا صاحب شریعت نبیوں کے بعد ان کے دینوں کی تکمیل اور ان کی شریعتوں کی مضبوطی کے لیے ان کے بعد ان کے خلفاء کے سلسلے جاری ہوا کرتے ہیں، لیکن غلام نبی یا امتی نبی چونکہ اپنے آقا اور صاحب شریعت نبی کے غلام یا امتی ہوتے ہیں اور امتی ہوتے ہوئے ان کی شریعت یا تجدید دین کے لیے ہی مامور اور مبعوث ہوا کرتے ہیں، لہذا وہ اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کو جاری نہیں فرماتے اور نہ ہی وہ جاری فرما سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بعد کسی خلافتی سلسلے کو نہیں جاری فرمایا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے بھی اپنے بعد کسی خلافتی سلسلے کو جاری نہیں فرمایا۔ اسی طرح حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد بھی کوئی خلافتی سلسلہ جاری نہیں ہوا تھا۔ ایسے ہی حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام آہسم کے بعد خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلے کے 14ویں صدی ہجری کے سر پر 13ویں خلیفے تھے۔ ایک صاحب شریعت نبی کا خلیفہ اپنے بعد کس طرح اپنی خلافت کا سلسلہ جاری فرما سکتا تھا؟ ہاں، اپنے مشن جو کہ اپنے صاحب شریعت نبی کی شریعت یا دین سے الگ کوئی مشن یا دین نہیں ہوتا، کی تکمیل اور مضبوطی کے لیے ایک انتظامی ڈھانچہ ضرور تشکیل دے کر جا سکتے ہیں وہ لوگ، جس طرح حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے پیروکاروں کو اپنے رسالہ الوصیت میں روح القدس پا کر کھڑا ہونے والے تک ایک عموری انتظامی ڈھانچہ بنا کر یا اپنے پیروکاروں کو دے کر گئے تھے۔ پانچویں بات یہ سامعین کرام کہ آپ سب رسالہ الوصیت کو الف سے لے کر یہ تک پڑھ جائیں۔ آپ کو اس رسالہ میں یا آپ کی کسی اور کتاب میں حکم عدل اور امت محمدیہ کی خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلے کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی اپنے بعد کسی خلافتی سلسلے کا ذکر نہیں ملے گا، اور نہ ہی آپ علیہ السلام نے اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کے جاری کرنے کی کوئی وصیت فرمائی تھی۔ اور میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ بطور خاص رسالہ الوصیت کو پڑھیں الف سے لے کر یہ تک، حتیٰ کہ خاکسار کے اس بیان کی محمودی پائیت کے بانی مبانی جناب مرزا بشیر الدین محمود بھی تائید اور تصدیق اپنی 19 اکتوبر 1925 کی تقریر میں اپنے ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔ آپ لوگ یہ حوالہ جو ہے ان کا جماعت احمدیہ کا جدید نظام عمل انوار العلوم جلد 9 صفحہ 132 پر پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجلس متمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا۔ وہ تو بالکل مان رہے ہیں اس بات کو کہ مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد کسی قسم کا خلافتی سلسلہ نہیں دیا۔ آگے وہ لکھتے ہیں اور چونکہ مسئلہ خلافت کے جماعت کے بنیادی اصولوں میں شامل نہ ہونے سے جماعت ایسے خطرات میں رہ سکتی ہے جو مبائن کو غیر مبائن میں بدل دے اور 10-11 آدمیوں کی جنبش قلم سے قادیان معاً لاہور بن جائے۔ اس لیے جماعت کے وہ کام جو تبلیغ اور تربیت سے تعلق رکھتے تھے وہ ایک ایسی انجمن کے حوالے نہیں کیا جا سکتے تھے جو خواہ مبائن کی انجمن ہی ہو اور خواہ بہترین مخلص ہی اس کے ممبران کیوں نہ ہوں۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک ایسا نقطہ نظر دیا جائے جس پر جماعت قائم کر دی جائے تا اسے اس بارے میں ٹھوکر نہ لگے۔ سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے محترم والد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بعد اپنی مذہبی حکومت یا اپنی مذہبی گدی بنانے کے لیے خلافت کے نام پر یہ سارا خلافتی ڈھونگ رچایا تھا یا اب تک رچایا ہوا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ نہ ایت استخلاف حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے آپ کے بعد کسی قسم کی خلافتی سلسلے کے جاری کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اور یہ جو ایک نقطے کی بات کر رہے ہیں کہ
اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک ایسا نقطہ نظر دیا جائے جس پر جماعت قائم کر دی جائے تا اسے اس بارے میں ٹھوکر نہ لگ سکے۔ سامعین کرام، اگر کوئی ایسا نقطہ نظر ضروری ہوتا تو بانی جماعت، جو اس جماعت کے بانی تھے جماعت احمدیہ کے، اور وہ حکم عدل بھی تھے، حضرت مرزا غلام احمد صاحب اس کا بندوبست کر کے جاتے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین یہ باتیں کرتا پھر رہا تھا، یا اب تک کر رہا ہے، یا لوگ مان رہے ہیں اس کو۔ کیا حضرت مرزا غلام صاحب اپنے کام کو ادھورا چھوڑ کر گئے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ اپنا کام جو ان کے ذمہ تھا وہ پورا کر کے گئے ہیں۔ لیکن یہ کام جو سارے ہیں نقطۂ نظر یہ قائم کرتا پھرا تھا، اصل میں خلافت اپنے پاس سے جاری کر رہا ہے، نام دے رہا ہے اپنی گدی کو، اور اس کے نام پر آج کل وہ سارے احمدی غریب بیچارے وہ قابو کیے ہوئے ہیں خلافت کے نام پر، اور سلسلہ چل رہا ہے ایک خاندانی گدی کا، وہ مذہبی آمریت کا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ، لیکن میں تو اشارے چھوڑ کے سمجھا کے الحمدللہ میں اتنا زیادہ سمجھا چکا ہوں، لیکن پھر بھی اگر کوئی سمجھنا چاہے تو میں تو پھر نہیں اس کو سمجھاتا، اللہ ہی اس کو سمجھائے گا۔ دوبارہ اپنے اصل موضوع کی طرف میں اب آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مزمل کی آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ اس آیت میں لفظ کما تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ نور کی آیت استخلاف کے مطابق امت محمدیہ میں بھی اسی طرح خلیفے بناتا جس طرح اس نے امت موسویہ میں خلفاء بنائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کی امت میں جو خلفاء آئے تھے وہ سارے الہامی اور تجدیدی خلفاء اور معمور اور نبی تھے۔ جیسا کہ حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بقول وہ سارے دین موسوی کے مجدد تھے۔ تو میں ان کا یہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ تحفہ گولرویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123 پر حضور علیہ السلام لکھتے ہیں، اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا، قرآن کریم کی یہ آیت ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ سورۃ نور آیت 56۔ یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا۔ اس آیت میں حضور صاحب فرماتے ہیں، اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا۔ امید ہے سامعین کو اور میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ جو جتنے بھی وہ نبی تھے حضرت موسیٰ السلام کے بعد اس کی سلسلے میں دین کی تجدید کے لیے، موسیٰ السلام کی شریعت کی اصلاح کے لیے جو اللہ نے کھڑے کیے تھے، وہ سارے نبی تھے اور وہ دین موسویہ کے مجدد تھے۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام صاحب اپنے متعلق فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 17 تحفہ گولرویہ ہے، صفحات 193 تا 194۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے، جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا، سمجھنے والا سمجھ لے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو، جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں۔ لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہے۔ سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں جو حضرت یحییٰ کے مثیل ہیں اور سید ہیں۔ تو حضور صاحب نے اپنے متعلق بھی فرما دیا کہ میں خلافت علی منہاج نبوت جو کہ
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت وجود سے شروع ہوئی امت محمدیہ میں، اسی خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلے کے وہ 14ویں صدی ہجری کے سر پر 13ویں خلیفہ تھے۔ میری احمدی بہنیں، بھائی اور بزرگ، یاد رکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معان بعد جو انتخابی خلافتی سلسلہ شروع ہوا تھا وہ ظاہری خلافتی سلسلہ تھا۔ اسے امت محمدیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی شمار کرتی ہے، الگ سے ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ تبھی حکم حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 14ویں صدی ہجری کے سر پر محمدی خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلے کے 13ویں خلیفہ تھے۔ اگر ان چاروں خلفائے راشدین کو شامل کیا جائے جو ظاہری خلفاء آنسم کے بعد امت محمدیہ میں کھڑے ہوئے تھے، اگر ان کو چاروں کو شمار کریں تو مرزا غلام صاحب 14ویں صدی ہجری کے سر پر پھر 17ویں خلیفہ بنتے ہیں۔ لیکن حضرت مرزا غلام صاحب ان چاروں کو، کیونکہ وہ آنسم کی صدی میں ہی وہ شمار ہوتا ہے ان چاروں خلفاء کا، تو کما کے مطابق امت محمدیہ میں سورت نور کی آیت نمبر 56 کے مطابق جن خلفاء کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے وہ سارے الہامی تجدیدی خلفاء ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معمور کرنا تھا دین اسلام کی تجدید کے لیے۔ ہر صدی کے سر پر آنسم نے فرمایا ہوا ہے کہ میری دین میں جو غلطیاں یا بدعتیں پڑیں گی تو ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی مومن کو اس کی تجدید کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے معمور فرما دیا کرے گا۔ تو وہ بڑی مشہور وہ حدیث ہے، تو وہ اکثر میں پڑھا کرتا ہوں، اس وقت میں پڑھ دیتا ہوں۔ آنسم فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے، یعنی امت محمدیہ کے لیے، ہر صدی کے سر پر، صدی ہجری کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا، ایک شخص کو، 5 10 20 کو نہیں، ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ امید ہے سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے آپ کے متعلق فرمایا ہے کہ 14ویں امت محمدیہ میں 14ویں صدی ہجری کے سر پر میں 13واں خلیفہ ہوں، اور آپ کے بعد سامعین کرام 15ویں صدی ہجری کے سر پر محمدی خلافت علی منہاج نبوت کا 14واں خلیفہ ہوگا، اور وہ وہی مود نشان رحمت یا مود ذکی غلام مسیح الزماں ہوگا جسے حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے مسلم مود کا ٹائٹل دیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، آپ یہ سوچیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد 1914 سے کون سا اپنا خلافتی سلسلہ یعنی میسی کے خلیفے بن کر بیٹھ گئے؟ یہ سارا انہوں نے ایک ظلم کیا ہے، اور خلافت کے نام پر اپنی مذہبی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اور کو مستحکم کرنے کے لیے خلافت کا نام دیا۔ سب جھوٹ ہے، ایسی کوئی وعدہ نہیں مرزا غلام صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا تھا کہ میں اے میرے بندے تیرے بعد میں آنسم کی طرح یا حضرت موسیٰ صاحب کی طرح کوئی خلافتی سلسلے جاری کروں گا۔ کوئی وعدہ نہیں ہے، آپ پڑھیں الوصیت اور مرزا غلام صاحب کا لٹریچر، آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ملے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام مسیل موسیٰ علیہ السلام قرار دیا ہوا ہے۔ ایت استخلاف میں لفظ کما اب تقاضا کرتا ہے کہ زمانے کے لحاظ سے محمدی سلسلے کا آخر بھی موسوی سلسلے کے آخر کے مطابق ہو، لیکن ہم جب عام غیر احمدی مسلمان جو ہمارے بھائی ہیں ان کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ مسیح صاحب نے مریم کی جو نزول مسیح صاحب نے مریم کی جو پیشگوئی آنسم کی، وہ تو اس پیشگوئی کو جو موسوی مریم کے گھر میں وہ بن باپ جو بیٹا پیدا ہوا تھا جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، یعنی وہ موسوی ذکی غلام تھا، وہ موسوی مسیح عیسیٰ بن مریم تھا، اسی کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آنسم کی پیشگوئی پوری ہو گئی، اور وہ اس کو زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر 2000 سال سے بٹھایا ہوا وہ وہی آئیں گے اور وہ دین اسلام کی تجدید کریں گے یا دین اسلام کی فتح اور غلبے کی راہیں ہموار کریں گے، جبکہ یہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ تو میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ زمانے کا یہ مسئلہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو ویسے ہی شروع سے ہی مطلب کہ غلط عقیدے کے پیچھے لگ گئے، لیکن زمانے کا یہ مسئلہ یا معاملہ احمدیوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ موسوی ذکی غلام یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حضرت موسیٰ السلام کے بعد موسوی شریعت کی تجدید کے لیے زمانے کے لحاظ سے 14ویں صدی
میں نازل ہوئے تھے یا کہ 15ویں صدی میں؟ یہ ہم احمدیوں کے لیے بڑی اہمیت کا مسئلہ ہے۔ خاکسار کی روحانی ماں محمدی مریم حق معدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی تالیفات اور ملفوظات میں ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہوا ہے کہ موسوی سلسلے میں موسوی ذکی غلام یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسوی شریعت کی تجدید کے لیے 14ویں صدی میں نازل ہوئے تھے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بڑی ضروری سوال کہ میں آپ کو لوگوں کے آگے رکھ رہا ہوں کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ موسوی ذکی غلام یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو بے باپ پیدا ہوا تھا، جس پر انجیل نازل ہوئی تھی کتاب، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسوی شریعت کی تجدید کے لیے زمانے کے لحاظ سے 14ویں صدی میں نازل ہوئے تھے یا کہ 15ویں صدی میں نازل ہوئے تھے۔ آگے کچھ بتانے سے پہلے خاکسار حضور اسلام کی کتاب تذکرۃ الشہادتین روحانی خزائن جلد 20 صفحات 12 تا 13 سے ایک اقتباس آپ سامعین کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے، انا ارسلنا علیکم رسول شہیدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس کے یہ معنی ہے کہ ہم نے ایک رسول کو جو تم پر گواہ ہے، یعنی اس بات کا گواہ کہ تم کیسی خراب حالت میں ہو، تمہاری طرف اسی رسول کی مانند بھیجا ہے جو فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیل موسیٰ ٹھہرایا ہے۔ پھر سورہ نور میں سلسلہ خلافت محمدیہ کو سلسلہ خلافت موسویہ کا مسیح ٹھہرا دیا ہے۔ کم سے کم تحقق مشابہت کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں سلسلوں کے اول اور آخر میں نمایاں مشابہت ہو، یعنی یہ ضروری ہے کہ سلسلہ کے اول پر مسیل موسیٰ ہو اور اس سلسلہ کے آخر میں مسیل عیسیٰ۔ اور ہمارے مخالف علماء یہ تو مانتے ہیں کہ سلسلہ ملت اسلامیہ مسیل موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، مگر وہ سراسر ہٹ درمی سے اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ خاتمہ اس سلسلہ کا مسیل عیسیٰ پر ہوگا، اور اس صورت میں وہ عمدن قرآن شریف کو چھوڑتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ قرآن شریف نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسیل موسیٰ قرار دیا ہے؟ اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ قرآن کریم نے نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسیل موسیٰ علیہ السلام قرار دیا، بلکہ ایت کما استخلف الذین من قبلہم میں تمام سلسلہ خلافت محمدیہ کو سلسلہ خلافت موسویہ کا مسیل قرار دیا ہے؟ پس اس صورت میں قطعاً و وجوباً لازم آتا ہے کہ سلسلہ خلافت اسلامیہ کے آخر میں ایک مسیل عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو، اور چونکہ اول اور آخر کی مشابہت ثابت ہونے سے تمام سلسلہ کی مشابہت ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کی کتابوں میں جا بجا انہی دونوں مشابہتوں پر زور دیا گیا ہے، بلکہ اول و آخر کے دشمنوں میں بھی مشابہت ثابت کی گئی ہے، جیسا کہ ابو جہل کو فرعون سے مشابہت دی گئی ہے، اور آخری مسیح کے مخالفین کو یہود مغضوب علیہم سے، اور ایت کما استخلف الذین من قبلہم میں یہ بھی اشارہ کر دیا ہے کہ آخری خلیفہ اس امت کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے زمانے میں آئے گا جو وہ زمانہ اپنی مدت میں اس زمانہ کی مانند ہوگا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے، یعنی 14ویں صدی، کیونکہ کما کا لفظ جس مشابہت کو چاہتا ہے اس میں زمانہ کی مشابہت بھی شامل ہے۔ یہاں پر حضور ہم 14ویں صدی کی بات کر رہے ہیں، تو آگے میں بتاؤں گا جا کے کہ اصل مسئلہ کیا ہوا ہے اس میں ہمارے امت محمدیہ میں اور حضرت مرزا غلام صاحب کے دعویٰ مسیح موعود کے ساتھ۔ آگے حضور فرماتے ہیں، تمام فرقے یہودیوں کے اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم نے جس زمانے میں دعویٰ نبوت کیا وہ زمانہ حضرت موسیٰ سے 14ویں صدی تھی، اور عیسائیوں میں سے پروٹیسٹنٹ مذہب والے خیال کرتے ہیں، ایک عیسائیوں کا فرقہ ہے پروٹیسٹنٹ، تو وہ 300-400 سال ہو گئے ہیں، وہ مطلب کہ وہ شروع ہوا ہے، وہ پروٹیسٹنٹ مذہب والے خیال کرتے ہیں کہ 15ویں صدی موسوی سے کچھ سال گزر چکے تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ نبوت کیا،
آگے اس میں فرماتے ہیں اور پروٹیسٹنٹ کا قول یہودیوں کے متفق علیہ قول کے مقابل پر کچھ چیز نہیں، اور اگر اس کی صحت مان بھی لیں تو اس قدر قلیل فرق سے مشابہت میں کچھ فرق نہیں آتا، بلکہ مشابہت ایک قلیل فرق کو چاہتی ہے۔ ایسا ہی قرآن شریف کی روح سے سلسلہ محمدیہ سلسلہ موسویہ سے ہر ایک نیکی اور بدی میں مشابہت رکھتا ہے۔ تو یہ میں نے حضور اسلام کا جو اقتباس ہے تذکرۃ الشہادتین کا پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ اب میں آگے اپنی بات کی وضاحت کے لیے آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتاؤں گا۔ 7ویں بات میں اب بتا رہا ہوں، پہلے 6 باتیں بتا چکا ہوں۔ 7ویں بات سامعین کرام کہ کسی بھی نبی کا اپنا علم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ بعض اوقات ایک نبی یا ملہم اپنے کسی الہام کی تشریح یا اتحاد اپنے پاس سے بھی کیا کرتا ہے، اور نبیوں کی اس قسم کی تشریح یا اتحاد اکثر سچے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات بشر ہوتے ہوئے ان سے اتحادی غلطی بھی سرزد ہو جاتی ہے۔ میں یہاں پر حضرت مرزا غلام صاحب کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو وحی کسی نبی پر نازل ہوتی ہے وہ تو بالکل برحق سچی ہوتی ہے، لیکن اس وحی کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے بعض اوقات وہ ملہم جو ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کا نبی جو ہوتا ہے، اس سے بعض اوقات اس تشریح اور تفسیر میں کوئی اتحادی غلطی بھی واقع ہو سکتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بات ثابت ہے۔ جیسا کہ یہ جو پاکٹ بک ہے جماعت احمدیہ قبرستان کی، اس کے صفحہ 507 پر ایک حوالہ ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کی علم کے معلومات کے لیے۔ وہ اس طرح ہے کہ آنسم فرماتے ہیں یعنی جو بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہوں وہ حق ہے، مگر جو اس کی تشریح میں اپنے طرف سے کروں اس کے متعلق یاد رکھو کہ میں انسان ہوں، کبھی میرا خیال درست ہوگا اور کبھی نادرست۔ اسی طرح آگے فرمایا گیا ہے کہ آنسم کئی دفعہ اپنی وحی کی تعبیر یا تشریح اپنی طرف سے فرماتے تھے تو بعض دفعہ غلطی بھی ہو جاتی تھی۔ اس طرح مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اتحاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے، نہ خدا کا کلام۔ مخالفین احمدیت یا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے جو مخالفین تھے وہ آپ علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام یہ بڑی غور طلب باتیں ہیں اب جو میں بتانے لگا ہوں کہ آپ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مصداق ہیں۔ یہ ان کا سوال ہوا کرتا تھا، اعتراض تھا ان کا۔ میں اس کے لیے ثبوت کے لیے یہاں پر نا آپ کو ایک حوالہ بھی دے دیتا ہوں۔ یہ تذکرۃ المہدی کتاب ہے، جماعت احمدیہ قبرستان میں شائع کی ہے، اور یہ پیر سراج الحق صاحب جو نعمانی تھے انہوں نے لکھی ہے۔ یہ صاحب تھے یعنی اصحاب میں شامل ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے 23 مارچ 1899 میں جب اپنی جماعت قائم کی لدھیانہ میں، تو سب سے پہلے اس دن جس دن بیعت لی تھی 10 آدمیوں کے مرزا غلام صاحب نے نام لکھے تھے کہ جو اس ترتیب سے ان کی بیعت کریں۔ ان 10 آدمیوں سے سب سے پہلا نام مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، اور دوسرے نمبر پر جو نام تھا وہ میر عباس علی کا تھا، لدھیانوی کا تھا۔ تو آگے 8 اور نام تھے۔ تو میں بتانا آپ لوگوں کو چاہتا ہوں کہ یہ میر عباس علی کا حوالہ ہے، ایک سٹیٹمنٹ بیان ہے جو اس کتاب کے صفحہ نمبر 158 پر یہ تذکرۃ المہدی لکھا گیا ہے۔ یہ لکھنے والے وہ حضرت مرزا غلام صاحب کے صحابی ہیں، پیر سراج الحق صاحب نعمانی۔ وہ لکھتے ہیں عباس علی کہنے لگے کہ سچ تو یہ ہے کہ اور مولویوں کے پاس تو حیات مسیح کی کوئی دلیل نہیں، اور حضرت مرزا صاحب کے پاس اپنے دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ مرزا غلام صاحب پر یہ اعتراض کرتے تھے مخالف مولوی کہ آپ کے پاس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی آنس میں فرمائی ہوئی ہے اس کے مصداق ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے۔ تو اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب مخالفین کے اس قسم کے اعتراضوں کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا مصداق بننے کے لیے
اس قسم کی توجیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلے مریم کا روحانی مقام بخشا اور پھر اس مریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح مجھ میں پھونک کر مجھے عیسیٰ بنا دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی وجہ سے حضرت مرزا غلام محمد صاحب اپنی تحریروں اور اپنے ملفوظات میں موسوی ذکی غلام یعنی موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حضرت موسیٰ السلام کے بعد 14ویں صدی میں نازل ہونے پر زور دیتے رہے تھے۔ یہ وجہ ہے اس کی کہ مرزا غلام صاحب 14ویں صدی پر کیوں زور دیتے تھے کہ حضرت موسیٰ السلام کے بعد حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم 14ویں صدی میں نازل ہوئے تھے، اور وہ یہودیوں کے جو قول ہے اس کو اپنے اس دلیل کے طور پر کیوں پیش کرتے رہے تھے۔ یہ وجہ ہے اس کی، کیونکہ آپ علیہ السلام کا اپنا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ 14ویں صدی ہجری کے سر پر تھا۔ یہ وجہ ہے اس بات کی، لہٰذا وہ اپنے زوم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا مصداق بننے کے لیے اپنے مریم ہونے اور پھر مریم میں اللہ تعالیٰ کے روح پھونکے جانے اور پھر مریم سے عیسیٰ بننے کی توجیہ فرماتے رہے۔ یہاں پر میں ایک دو حدیثیں ہیں، میں وقت کم ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ ایک حدیث ہے، یہ کنز الاعمال کی حدیث ہے 187/2، جامعہ صغیر 104/2۔ یہ 1967 کا حدیقۃ الصالحین کا جو ایڈیشن تھا پہلا، اس میں یہ جماعت احمدیہ قادیہ نے حدیث کو شامل کیا ہوا تھا، لیکن بعد میں موجودہ ایڈیشنوں میں اس حدیث کو نکال دیا ہے۔ یہ حدیث ہے کہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا قال لن تهلك امة انا فی اولها وعیسی ابن مریم فی آخرها والمہدی وسطها۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سن لیجئے، یہ مشکات شریف جلد 3 صفحہ 293، یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ میں عربی چھوڑتا ہوں، میں اردو پڑھ دیتا ہوں ترجمہ اس کا حدیث کا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہو اور خوش ہو، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مادی اس کے وسط میں ہے اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجر اور جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو قبرستان جماعت میں کہتا ہوں نا، یہ قادیانی، یہ قبرستانی جماعت، یہ یہاں پر کجرو یہ جماعت ہے، اس کا ایک طرف ہم نے اشارہ کیا ہوا ہے کہ اس جماعت کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، اس جماعت کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھیں سامعین کرام، آنسم نے فرما دیا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ مرزا غلام احمد صاحب جو تھے وہ مہدی تھے موعود اصل میں آنسم کی اس حدیث کے مطابق، اور آخر پہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہونے والا ہے وہ الگ وجود ہے، وہ مرزا غلام احمد صاحب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے، اور آج پہلے بھی میں بتا چکا ہوں بارہا اپنے لیکچروں میں، خطابات میں، اپنے مضمونوں میں۔ اب بھی میں یہی بتا رہا ہوں لوگوں کو، احمدیوں کو بطور خاص، کہ دیکھیں درمیان میں مہدی نے ظاہر ہونا تھا، اور ان کے بعد آخر پہ امت محمدیہ میں نزول فرمانے والے مسیح عیسیٰ ابن مریم الگ وجود ہیں، اور وہ وہی ہیں جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو چلہ و شارپور میں بطور نشار رحمت بخشی تھی، بطور ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویسے بھی یاد رکھیں کہ سورۃ جمعہ میں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ذیل تھے، بلکہ ایک رنگ میں آپ علیہ السلام وسلم کا ہی نزول تھے، جیسے کہ وہ سورۃ جمعہ کی ایت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ کسی شاعر نے لکھا ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہم میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاں میں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے کا دیا میں۔ خاکسار نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہوا ہے، اور آج بھی پھر بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اسلام کو تمام نبیوں کا ذیل بنایا تھا، جیسے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے ایک مشہور شعر میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ اسی طرح اپنی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ پر فرماتے ہیں
آپ علیہ السلام فرماتی ہیں اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام مرسل رکھا، کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہم السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں میں عیسیٰ ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو الہام بھی آپ پر نازل ہوئے ہیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ تذکرہ صفحہ 63، جری اللہ فی حل الانبیاء، جری اللہ نبیوں کے لباس میں، جری اللہ فی حل المرسلین، اللہ کا رسول تمام رسولوں کے لباس میں۔ اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام جس طرح آپ علیہ السلام کو یعنی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو تمام نبیوں کا ذیل بنایا تھا، تو آپ کو اسی طرح عیسیٰ بھی بنایا تھا۔ لہٰذا آپ کو عیسیٰ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ پہلے آپ کو مریم بناتا اور پھر اس مریم میں اللہ تعالیٰ اپنی روح پھونک کر آپ کو عیسیٰ ابن مریم بناتا؟ یہ صرف مخالفین کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے آپ علیہ السلام نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اس قسم کی توجیحات کی تھیں یا اس قسم کی آپ توجیحات کرتے رہے تھے۔ میں یہاں پر ایک حوالہ ان کا اسی حوالے سے پڑھ دیتا ہوں کہ وہ فرماتی ہیں، یہ حقیقت الوحی کا حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 350 اور 351۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی، اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجز میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی ہے، اور خدا کا کلام باطل نہیں۔ ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہو، بس اس تمام امت میں وہ میں ہی ہوں۔ میرا ہی نام خدا نے براہین میں پہلے مریم رکھا اور بعد اس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور پھر روح پھونکنے کے بعد مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا۔ بس اس عید کا میں ہی مصداق ہوں۔ میرے سوا 1300 برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی جس سے میں عیسیٰ بن گیا۔ خدا سے ڈرو، اس میں فکر کرو۔ سامعین کرام، اور یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے زمانے کے لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسوی ذکی غلام یعنی موسوی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے 14ویں صدی میں نازل ہونے پر زور دیتے رہے تھے آپ نے زور دیا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسوی ذکی غلام یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسوی شریعت کی تجدید کے لیے زمانے کے لحاظ سے 14ویں صدی میں نازل ہوئے تھے یا کہ 15ویں صدی میں نازل ہوئے تھے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک دور کا زمانہ ہے۔ اصل حقیقت کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ موسوی ذکی غلام یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسوی شریعت کی تجدید کے لیے زمانے کے لحاظ سے 14ویں صدی میں نازل ہوئے تھے یا کہ 15ویں صدی میں نازل ہوئے تھے۔ اب ایت استخلاف میں جو لفظ کما ہے، اس سے صورتحال واضح ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلہ دونوں باہم مشابہ اور مماثل سلسلے ہیں۔ جب ہم امت محمدیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو دیکھتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق امت محمدیہ میں محمدی ذکی غلام یعنی محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم، جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت بخشی تھی، وہ امت محمدیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خاکسار کی روپ میں یعنی عبدالغفار جنبہ کی روپ میں 15ویں صدی ہجری کے سر پر نازل ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول عیسائیوں کے فرقہ پروٹیسٹنٹ کے مطابق درست ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسوی شریعت کی تجدید کے لیے زمانے کے لحاظ سے 15ویں صدی میں نازل ہوئے تھے، 14ویں صدی ہجری میں 14ویں صدی میں نازل نہیں ہوئے تھے۔ دلیل اس کی یہ ہے، ابھی میں بتا رہا ہوں اس کے متعلق، کہ محمدی سلسلہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مطابق محمدی ماؤد ذکی غلام یا محمدی ماؤد مسیح عیسیٰ ابن مریم آنسم کے بعد خاکسار کے روپ میں بطور ماؤد نشان رحمت یا بطور ماؤد ذکی غلام مسیح الزماں یا بطور ماؤد محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم 15ویں صدی ہجری کے سر پر نازل ہوا ہے۔ موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلے کی مشابہت اور مماثلت اس بات کی مقتضی ہے کہ موسوی سلسلہ میں موسوی ذکی غلام یعنی موسوی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی محمدی سلسلے کے ذکی غلام یعنی محمدی ماؤد مسیح عیسیٰ ابن مریم کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے سلسلے کی تجدید کے لیے آپ کے بعد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 15ویں صدی میں ہی نازل ہوئے ہوں گے۔ یہ کما ثابت کرتا ہے اس بات کو، اور اسی طرح ہی محمدی اور موسوی سلسلے میں کامل مشابہت اور عدم مماثلت تکمیل پاتی ہے۔ اور امید ہے اب سامعین کو بھی اور میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ موسوی ذکی غلام یعنی موسوی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کے حوالہ سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا 14ویں صدی ہجری پر زور دینا فقط آپ کا ایک اجتہاد تھا جو کہ درست نہیں تھا۔ اب لیکچر کے آخر پر سامعین کرام موسوی سلسلے اور محمدی سلسلے میں 6 مشابہتوں کا اور مماثلتوں کے حوالے سے خاکسار خلاصۃ عرض کرتا ہے۔ پہلی مشابہت بالحاظ سلسلوں کے اول کے موسوی سلسلے کے بانی اور محمدی سلسلے کے بانی دونوں باہم مشابہ ہیں۔ سورت مزمل کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مسیح قرار دے کر یہ مشابہت مکمل کی ہے۔ دوسری مشابہت بالحاظ مریمی وجود کے موسوی سلسلہ میں ایک انتہائی پاک دامن کنواری لڑکی کو ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ سورت مریم میں اس کا ذکر ہے، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے سورت آل عمران میں مسیح عیسیٰ ابن مریم اور اسے کلمہ اللہ قرار دیا ہوا ہے۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم نام رکھا اور اسے کلمہ اللہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح محمدی سلسلے میں بھی ایک انتہائی نیک اور برگزیدہ بزرگ حضرت مرزا غلام احمد السلام کو پہلے اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا تھا۔ یہ آپ لوگ الغلام.com پر نیوز نمبر 170 پر وہ تمام الہامات دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد السلام کو مریم قرار دیا ہوا ہے، محمدی مریم۔ اور پھر چلہ ہوشیارپور میں اسی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کو ایک نشان رحمت یعنی ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ آگے تفصیلی الہامی پیش گوئی ہے، آگے چل کر اللہ فرماتا ہے کہ ایک ذکی غلام تجھے دیا جائے گا۔ آخر پہ وہی الفاظ ہیں جو سورت مریم میں آتے ہیں کہ اس وعدہ جو اللہ نے کیا تھا موسی مریم کے ساتھ ذکی غلام کے دینے کا، حالانکہ وہ کنواری تھی اور وہ بیچاری بدکار بھی نہیں تھی، اس کے متعلق فرمایا تھا اس وعدے کے حوالے سے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا کہ یہ بات طے شدہ ہے۔ ایسی بات محمدی مریم پر جو الہامی پیشگوئی نازل ہوئی ہے اس میں بھی آخر پر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ یہ جو میں نشان رحمت کا وعدہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ ایک ذکی غلام کا وعدہ دے رہا ہوں، یہ بھی سچا ہے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا اسی طرح ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی ذکی غلام کو، اسی نشان رحمت کو آپ علیہ السلام کے حضرت مرزا غلام السلام کے الہامی کلام میں مسیح عیسیٰ ابن مریم فرمایا ہوا ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور شعر اکثر میں پڑھا کرتا ہوں، اب بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کو فرماتا ہے، زی درگاہ خدا مردے بصد اعزاز می آیت، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آیت۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ تذکرہ صفحہ 684 پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری مشابہت یعنی محمدی اور موسوی سلسلوں کی مشابہت اور مماثلت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تیسری مشابہت بالحاظ زمانہ، موسوی سلسلہ کے آخر میں موسوی ذکی غلام یعنی موسوی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوا تھا۔ اسی طرح محمدی سلسلہ کے آخر میں بھی خاکسار عبدالغفار جمبہ کے روپ میں
محمدی ذکی غلام یعنی محمدی مود مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوا ہے۔ یہ تیسری مشابہت ہے موسوی اور محمدی سلسلے کے درمیان۔ چوتھی مشابہت بالحاظ نزول کی صدی۔ موسوی سلسلہ میں موسوی ذکی غلام یعنی موسوی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 15ویں صدی میں ہوا تھا۔ بین ہی جیسا کہ پروٹیسٹنٹ جو فرقہ ہے عیسائیوں کا وہ مانتا ہے اس بات کو، بین ہی محمدی سلسلے میں بھی محمدی ذکی غلام یعنی محمدی مود مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 15ویں صدی ہجری کے سر پر ہوا ہے اس عاجز عبدالغفار جنبہ کے روپ میں۔ پانچویں مشابہت بالحاظ یہودیوں اور یہودی نما جماعت میں نزول، یہ اس کے حوالے سے مشابہت جو ہے پانچویں میں ذکر کرتا ہوں کہ موسوی سلسلہ میں موسوی ذکی غلام یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول بدبخت یہودیوں میں ہوا تھا۔ اسی طرح محمدی سلسلہ میں بھی محمدی ذکی غلام یعنی محمدی مود مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول بھی ایک بدبخت اور سنگ دل یہودی نما جماعت یعنی قادیانی یا قبرستانی جماعت میں ہوا ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل کر دیتا ہوں کہ یہ مشابہت میں کتنی تفصیل، یہ مشابہت کتنی پکی اور کتنی اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دی ہے۔ تو سامعین کرام، میثاق النبیین کے مطابق آنے والے کسی مسئلے کی اولین غرض و غایت تو یہ ہوتی ہے کہ بانی سلسلہ یا بانی جماعت پر اس کی قوم یا جماعت کے ایمان کا پتہ لگایا جاوے کہ آیا وہ اپنے دعویٰ ایمان میں سچی تھیں یا کہ نام نہاد مومن بنے ہوئے تھے۔ علاوہ اس کے جب مود مسئلے کا ظہور ہوتا ہے تو اس کی قوم یا جماعت میں کافی فتور اور بگاڑ پیدا ہو چکے ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کو اصلاح اور تجدید منظور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کی اعتقادی اور سماجی حالت اس قدر دگرگوں ہو چکی تھی کہ شاعر مشرق نے اس کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرمایا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، بطور خاص جماعت احمدیہ قبرستان کے میں جو پھنسے ہوئے ہیں بیچارے، 1 صدی قبل مسلمانوں کے یہودی بننے میں اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو اب 1 صدی بعد قادیانی جماعت احمدیہ میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے یہ کسر پوری کر دی ہوئی ہے۔ آج قادیانی جماعت احمدیہ اور 2000 سال پہلے والی یہودی جماعت کا تقابل کر کے دیکھیں تو آپ کو جماعت احمدیہ قادیان یہودی جماعت کی ہو بہو نقل نظر آئے گی، کاپی نظر آئے گی۔ خاکسار یہاں 2000 سال پہلے والے یہودیوں اور موجودہ قبرستانی یا قادیانی جماعت احمدیہ میں چند مشابہتوں یا مماثلتوں کا ذکر کرتا ہے۔ پہلی نشانی یا پہلی مماثلت سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 75 میں فرماتا ہے یہودیوں کے حوالے سے، ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اس وقت جماعت احمدیہ قبرستان جو ہے نا، ان کے دل بھی ان کے نام نیاد خلیفے بنے پھرتے ہیں، ان کے علماء دیکھیں، ان کے مولوی ارباب و اختیار اتنے سخت دل ہیں ان کے، تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں 1993 سے مرزا طاہر کے آگے میں نے مقدمہ رکھا ہوا ہے، مجال کہ کوئی بات کرے، یعنی یہ دلوں کی سختی کی انتہا ہے۔ اور اس کی وفات کے بعد موجودہ جو ان کا ہے بلائے قادیان کا جو نمبردار ہے، اس نے جب میرا دعویٰ الغلام.com کے ذریعے آن ایئر ہوا تو اس نے فوراً ہی میرے اور میرے اہل و عیال کا اخراج مکاتبہ کر کے باہر بٹھا دیا، اور باقی میرے سارے جو جماعت کے لوگ ہیں ان کو بھی خارج کر دیا۔ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے وہ ثم قست قلوبکم کی مشابہت و مماثلت۔ 2000 سال پہلے والے یہودی اور موجودہ جماعت احمدیہ قبرستان کے یہودی نما یہ احمدی ٹائپ لوگ ہیں، یہ دونوں باہم مشابہ ہو گئے ہیں۔ دوسری نشانی یا دوسری مماثلت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ڈالی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کے نشانات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور یہ 1974 میں یہ جو لوگ ہیں جماعت احمدیہ والے، جس کا مرزا بشیر الدین محمود اور اس کے جانشین جو اس کو بنا کر پھر رہے ہیں، مرزا غلام حسن کی جماعت،
تو یہی ان کے کرتا دھرتا لوگ ہیں. میں کہوں گا احمدیوں کو بھی 1974 میں جماعت احمدیہ قادیان کو بھی اور لاہور کو بھی مسلمانوں نے دائرہ اسلام سے ہی خارج کر کے باہر بٹھا دیا. اور 1974 سے لے کر آج تک دیکھیں جس طرح یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پر لے گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ذلت اور رسوائی نازل کی تھی، تو وہ پوری دنیا میں پھیل گئے. آپ دیکھیں کہ ساری دنیا میں مطلب کہ یورپ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، ہر طرف پھیل گئے ہیں، آسٹریلیا میں پھیل گئے ہیں. 1948 میں ان کو پھر ایک ملک ملا ہے، یعنی 1948 سال کے بعد اسرائیل نام کا ملک بنایا جہاں پر یہ اکٹھے اب ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو بین ہی ایک احمدی جو قادیانی لوگ ہیں، جماعت احمدیہ قبرستان کے ساتھ جن کا تعلق ہے، وہ بھی 1974 کے بعد دنیا میں پھیل گئے، پورے یورپ میں آ گئے، امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں، شمالی امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ، ہر طرف یہ پھیل گئے بین ہی یہودیوں کی طرح. یہ وہی بات ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ڈالی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کے نشانات کا انکار کیا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ یہ ان یہودیوں کے مشابہ یہ لوگ ہیں جو حرکتیں کرتوتیں انہوں نے کی تھیں مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ. ایسی آج دیکھیں یہ آج بطور محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم آنسم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا مصداق ہونے کے حوالے سے دنیا میں نازل ہوا ہے. تو یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ ان کے بس میں نہیں ہے. اگر میں پاکستان میں ہوتا تو یہ لوگ یا ربا میں ہوتا، یہ تو ایسی سلیم مجھے دیتے جیسے کہ یروشلم میں بدبخت یہودیوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی موسی ذکی غلام کو صلیب پر چڑھایا تھا. اللہ نے پھر ان کو بچایا اس صلیبی موت سے. تو تیسری نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تیسری نشانی یا تیسری مماثلت با یقتلون النبیین بغیر الحق کے، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں اللہ فرماتا ہے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. تو یہ بھی جو لوگ ہیں قبرستانی جماعت والے، ان کے نام نیاد خلیفے، ان کے علماء وغیرہ سارے یہ مجددین کی جڑ کاٹتے پھر رہے ہیں. یعنی امت محمدیہ میں ایک حدیث کے مطابق آنس نے فرمایا ہے علماء امتی کل انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. تو میری امت کے علماء سے مراد آنس کی وہ مجددین ہیں جو ہر صدی کے سر پر، صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ جنہیں مأمور فرماتا ہے. وہ عالم ہے، یہ پاکستان کے عالم مسجدوں میں بیٹھے ہوئے وہ عالم نہیں آنسم نے فرمایا. تو یہ دیکھیں کہ وہ مجددین جس کا سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے آنسم کی حدیث کے مطابق شروع ہوا. آپ دیکھیں ان کا عقائد دیکھیں ان کے قبرستانی جماعت کے. یہ تو کہتے ہیں کہ نبی آ ہی نہیں سکتا. آپ میں زیادہ اس پر نہیں وقت لگاؤں گا، آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا دزل کر کے بیٹھے ہوئے. تو یہ یہودی نبیوں کے قاتل تھے. تو میں سمجھتا ہوں قبرستانی جماعت کے یہ لوگ جو ہیں مجددین کے قاتل ہیں، جبکہ مجدد ایک اپنے زمانے میں ایک رنگ کا امتی نبی ہوتا ہے. چوتھی نشانی یا چوتھی مماثلت من اللہ زین ہادو یحرفون الکلم عن مواضعہ، سورۃ النساء آیت نمبر 47. یہودیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کلمات کو ان کی اصل جگہوں سے ادر بدل دیتے ہیں. آپ لوگ، میں تفصیل نہیں بتا سکتا، آپ لوگ میرا الغلام.com پر مضمون نمبر 2 تحریف کیوں پڑھیں تفصیل، کہ میں چند مثالیں دی ہیں آپ لوگوں کو کس طرح یہ مطلب ادر بدل کرتے ہیں. الوصیت میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب مل کر میرے بعد کام کرو، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہیں ہوتا. ان لوگوں نے جب بھی الوصیت کو شائع کیا، اپنے طور پر ان کا تقریروں میں ذکر کیا اس الوصیت کا، یہ فکرہ وہاں سے کھا لیتے ہیں، تحریر میں لکھتے نہیں اور تقریروں میں پڑھتے نہیں. 27 اگست 1993 کی مرزا طاہر احمد کی تقریر جو سنیں، وہاں پر اس نے پورا الوصیت کے حوالہ دیا اور وہاں پر یہ لفظ کہا گیا. تو یہ وہی تحریف و تبدل ہے یہودیوں والا ان میں بھی. پانچویں جو نشانی یا پانچویں مماثلت ہے وہ یہ کہ ایک منظم اور بند جماعت یا گروہ، آرگنائز کلوس کمیونٹی، وہ بھی یہودی بھی اسی طرح تھے. اس طرح یہ قبرستانی لوگ جماعت جو ہے یہ بھی اسی طرح ہے. یہ پانچویں نشانی یا پانچویں مماثلت قادیانی یا قبرستانی جماعت کے علاوہ دین اسلام میں کسی اسلامی فرقے میں نہیں پائی جاتی. کوئی بھی 72-73 فرقے ہیں مسلمانوں میں، کوئی بھی ایسا آرگنائز کلوز کمیونٹی نہیں بنا جیسے کہ یہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ مشابہت ہے یہودیوں کے ساتھ. سامعین کرام، وہی یہودیوں ایسے جبری طور طریقے، وہی رنگ ڈھنگ، وہی نظم و ضبط، وہی یہودیانہ تحریف اور کلمات کا عدل بدل، وہی مرسلوں یعنی مجددین کا شدید انکار اور مخالفت،
وہی عام یہودیوں کی طرح اسیری اور وہی اخراج اور مقاطعے کے طور طریقے وغیرہ وغیرہ۔ واضح رہے کہ کوئی مسلمان بھی اپنے آپ کو نصرانی، ہندو یا یہودی کہلوانا پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ القاب بندوں کی پیشانی پر لکھے ہوتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ کسی کے کہنے سے کوئی نصرانی، ہندو یا یہودی نہیں بنتا، بلکہ یہ انسانوں اور قوموں کے رویے اور طرز فکر ہوتا ہے جو انہیں نصرانی، ہندو یا یہودی بنا دیتا ہے۔ آج یہ یہودیانہ صفات جس شدت سے جماعت احمدیہ قبرستان میں، جماعت احمدیہ قادیان میں پائی جاتی ہیں، اس شدت سے مسلمانوں کے کسی دوسرے فرقے میں نہیں پائی جاتی۔ جب ہم 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کو بغور فکر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ موعود ذکی غلام یعنی موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم، موسوی ذکی غلام یعنی موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا کامل مثیل اور حالات و واقعات کے لحاظ سے ہو بہو اس کی کاپی نظر آتا ہے۔ می توان شد یہودی، می توان شد مسیح کے محاورے کے مطابق جب کوئی قوم یا جماعت یہودی رنگ میں رنگین ہو جاتی ہے تو پھر ایسی قوم میں اللہ تعالیٰ مسیحی انفاس بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ذکی غلام سے متعلقہ الہامی پیشگوئی ہمیں بتا رہی ہے سامعین کرام کہ جس جماعت میں موعود ذکی غلام نے بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہونا تھا، یعنی آسم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مصداق ہونے کے تحت اس جماعت کو بعض لوگوں نے یہودی نما بنا دینا تھا۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے ذکی غلام کا ذکر پڑھنے کے بعد جب ہم قرآن کریم اور خاص کر سورت مریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حضور علیہ السلام کا موعود ذکی غلام حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا مثیل معلوم ہوتا ہے، اور اس مماثلت سے یہ بھی اندیہ ملتا ہے کہ جماعت احمدیہ میں آنے والے اس موعود ذکی غلام کو موسوی ذکی غلام سے ملتے جلتے حالات اور واقعات کا سامنا کرنا پڑنا تھا۔ اگر آپ قرآن کریم اور انجیل میں سے موسوی ذکی غلام مسیح عیسیٰ ابن مریم جس پر انجیل نازل ہوئی تھی کے حالات و واقعات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ ملے گا کہ آپ علیہ السلام پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب صلیب کے شدید ابتلاء کے وقت اس کے 12 حواری بھی آپ علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے۔ آج محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بعض حواریوں پر بھی ان کی بدبختی ضرور غالب آئے گی اور وہ بھی اسے چھوڑ دیں گے۔ موسوی مسیح ابن مریم نے کیا کام کیے تھے آپ کو پتہ ہے، تو اس کو تو اپنی بیچاروں کو جان بچانی مشکل ہو گئی تھی۔ کارنامے تو رہے درکنار، وہ تو بیچارہ بدبخت یہودیوں کے غیظ و غضب کا شکار ہو کر اپنے آپ کو صلیبی موت سے بھی نہ بچا سکا۔ یعنی انہوں نے صلیب تک وہ لے گئے لیکن باہر وہ صلیب دے نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو یہودی صلیبی موت اس کو دینا چاہتے تھے اس موت سے بچایا اللہ نے۔ آج محمدی ذکی غلام کو بھی یہودی نما قادیانی یا قبرستانی جماعت کے ہاتھوں اسی قسم کے مصائب اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو موسوی ذکی غلام نے سہے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو کاٹھ پر صلیب دی گئی تھی، لیکن آج محمدی موعود ذکی غلام مسیح الزماں کو یا موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو آزادی ضمیر اور اس کے اظہار سے محروم کر کے اسے آواز کی سولی دی گئی ہے۔ بقول ہمارے جماعت کے ایک شاعر میرے استاد بھی ہیں جناب محمد علی صاحب، وہ لکھتے ہیں اپنے ایک شعر میں، مجھ کو سولی دی گئی آواز کی، میں شہید وقت ہوں تحریر کا۔ سامعین کرام، یہ تو میں نے 5ویں مشابہت بالحاظ یہودیوں اور یہودی نما جماعت میں نزول کے حوالے سے بیان کی ہے۔ 6ٹھی مشابہت بالحاظ یہودیوں کا ظالمانہ رویہ۔ اس کے مطابق سن لیجئے کہ موسوی ذکی غلام یعنی موسوی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے وقت بدبخت یہودیوں نے موسوی ذکی غلام کو بہت دکھ دیے، حتیٰ کہ صلیب تک لے گئے۔ بین ہی محمدی ذکی غلام یعنی محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے بعد امت محمدیہ کی یہودی نما جماعت یعنی بدبخت اور سنگ دل قادیانی یا قبرستانی جماعت احمدیہ بھی محمدی ذکی غلام یعنی محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی خاک سر عبدالغفار جمعہ کے ساتھ بھی وہی یہودیوں والا سلوک روا رکھے ہوئے ہے۔ پھر میں پڑھتا ہوں وہی شعر کہ مجھ کو سولی دی گئی آواز کی، میں شہید وقت ہوں تحریر کا۔ یہ 6 مشابہتیں موسوی سلسلے اور محمدی سلسلے کے درمیان پائی جاتی ہیں، اور میرے خاص کر کے آج کے لیکچر کا عنوان بھی یہی ہے کہ موسوی سلسلہ اور محمدی مذہبی سلسلوں کے
باہم مشابہت اور مماثلت۔ سامعین کرام، 15ویں صدی ہجری کے سر پر خاکسار کے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح عظمیٰ یعنی مود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ موسوی سلسلے اور محمدی سلسلے میں مشابہت اور مماثلت کامل طور پر پایا تکمیل تک چلی جاتی ہے یا پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جس طرح ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مثیل موسیٰ علیہ السلام تھے بلکہ آپ علیہ السلام سے بہت بالا بھی تھے، لہذا موسوی سلسلہ 15 صدیوں کے بعد موسوی ذکی غلام یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کی بعثت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ لیکن محمدی سلسلہ میں محمدی ذکی غلام یعنی خاکسار محمدی مود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے بعد بھی تجدید دین کا یہ سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور محمدی سلسلہ میں خاکسار کے بعد بھی قیامت تک مجددین کی بعثت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی میں نے پڑھی ہے، اس کے مطابق یہ پکی وعدہ ہے۔ یہ کوئی بھی جیسے ختم نبوت والے نبی سلسلہ نہیں بند کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی انعام ہے وہ۔ تو یہ قبرستانی جماعت والے مرزا بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی یہ مجددین کی جڑ کاٹتے پھر رہے ہیں، لیکن نہیں، یہ سلسلے کو بند ہی نہیں کر سکتے۔ جیسے امت محمدیہ نبی نعمت کا سلسلہ جو ہے وہ بند نہیں کر سکتی، وہ اپنے ختم نبوت کا سٹیج بنا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسے یہ لوگ بھی قادیانی قبرستانی جماعت والے بھی ٹھیکیدار مجددوں کے متعلق کہتے پھر رہے ہیں۔ مرزا مسرور کہتا ہے کہ مجدد کا ذکر نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں۔ میں زیادہ تفصیل نہیں بتاتا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، آپ سب جانتے ہیں، میں بارہا بتا چکا ہوں، تو بہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ آخر پہ میں ایک حوالہ پڑھ کر اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، حضرت مرزا غلام احمد صاحب ازالہ وہام روحانی خزائن جلد 3 صفحات 466 تا 467، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو دنیاوی علوم جو اکثر مخالف قرآن کریم اور غفلت میں ڈالنے والے ہیں کیسے آج کل ایک زور سے ترقی کر رہے ہیں، اور زمانہ اپنے علوم ریاضی اور طبعی اور فلسفہ کی تحقیقاتوں میں کیسی ایک عجیب طور کی تبدیلیاں دکھلا رہا ہے۔ کیا ایسے نازک وقت میں ضرور نہ تھا کہ ایمانی اور عرفانی ترقیات کے لیے بھی دروازہ کھولا جاتا، تا شرور محدثہ کی مدافعت کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی؟ سو یقیناً سمجھو کہ وہ دروازہ کھولا گیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تا قرآن کریم کے عجائبات مخفیہ اس دنیا کے متکبر فلسفیوں پر ظاہر کرے۔ اب نیم ملا دشمن اسلام اس ارادہ کو روک نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ آج یہ قبرستانی جماعت والے ان نام نہاد خلیفے جو بنے پھرتے ہیں یا ان کے جو مولوی پیٹ پرست ہیں، اب اس ارادہ کو روک نہیں سکتے، خدا تعالیٰ کا جو ارادہ ہے۔ اگر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہلاک کیے جائیں گے، اور قہری تماچا حد قہار کا ایسا لگے گا کہ خاک میں مل جائیں گے۔ ان نادانوں کو حالت موجودہ پر بالکل نظر نہیں، چاہتے ہیں کہ قرآن کریم مغلوب اور کمزور اور ضعیف اور حقیر سا نظر آوے، لیکن ان کی دکان چلتی رہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، قبرستانی نام نہاد جو خلیفے بنے پھرتے ہیں، ان کو غرض ہے اپنی دکان کے ساتھ ہمارا کام چلے، ہمیں پیسے ملتے رہیں چندے کے نام پر، باقی اسلام جائے بھاڑ میں۔ ان نادانوں کو حالت موجودہ پر بالکل نظر نہیں، چاہتے ہیں کہ قرآن کریم مغلوب اور کمزور اور ضعیف اور حقیر سا نظر آئے، لیکن اب وہ ایک جنگی بہادر کی طرح نکلے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، وہ ایک شیر کی طرح میدان میں آئے گا اور دنیا کے تمام فلسفہ کو کھا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور لے یزرا ہو الدین کلے ہی کی پیشگوئی کو پورا کر دے گا، اور پیشگوئی ولا یمکنن لہم دینہم کو روحانی طور پر کمال تک پہنچائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں ضمنی طور پر بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو الہامی طور پر یہ جو الہی نظریہ بخشا ہے، یا اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ بخشا ہے، یا النظریات بخشا ہے، یعنی ورچو از گاڈ انشاءاللہ تعالی۔ یہ حضور صاحب کے جو الفاظ ہیں ابھی میں نے پڑھے ہیں، آپ دوبارہ سن لینا میرا خطبہ لیکچر کو، تو انشاءاللہ یہی واقعہ اب ہوگا۔ قرآن کریم جو آنسم پر نازل ہوا تھا، یہ دنیا کے جو باطل فلسفی بنے پھرتے ہیں، ان سب کے باطل فلسفے کو کھا جائے گا اب۔ یہ قرآن کریم کی سچائی کی ایک نشانی اب ہوگا۔ تو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض ہے، اسی کے برکت سے یہ سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے۔ اور 100 سال پہلے میری روحانی ماں
محمدی مریم حضرت رضا غلام صاحب نے جو بھی تجدید کی وہ بھی انہوں نے محمدی عربی سے برکت پا کر فیض پا کر یہ سارا کچھ کیا تھا۔ آج محمدی مریم کا یہ مئو نشان رحمت یا یہ مئو ذکی غلام مسیح الزماں خاک سر عبدالغفار جنبات جو کچھ بھی کرتا پھر رہا ہے، یہ سارا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا فضل اس عاجز کے شامل حال ہوا، اور دوسرا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور اس کا فیض ہے جو اس عاجز ایک حقیر انسان کے شامل حال ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی پہ میں اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، اسی پہ میں اپنا یہ لیکچر ختم کرتا ہوں اور آخر پہ وہی دعائیں پڑھتا ہوں۔ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مظلوم فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر فساحقہم تسحیقا، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم الفاسقین، رب انصرنی علی القوم الکافرین۔ اے مہربان، اے مالک، اے کن فیکون کی زبردست طاقتوں کے مالک، ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے اے رب الورا، حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام۔ بطور خاص قبرستانی جماعت میں تو ہے ہی نہیں نا، وہاں تو بت پرستی ہے، انہوں نے لگا دیا لوگوں کو بت پرستی پر۔ حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فالحمدللہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، ہو و مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔